یہ بھی بڑا خاندانی کام ہے. دیکھو انگریز کیا کرتے ہیں, ان کے شمسی مہینے ایسا ہے نا, جنوری, فروری, مارچ, اپریل. اسلام نے ہمیں کیا دیے, چاند والے مہینے. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے شمسی بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. کیلنڈر تو اب ایجاد ہوئے ہیں نا, فلکیات کے علم نے تو اب ترقی کی ہے, یا 1000 سال پہلے ترقی کر لی ہوگی. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جس میں دھاندلی ہو نہیں سکتی, اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تاریخوں میں گڑبڑ نہ کریں کہیں. اب دیکھو آج چل رہا ہے 2024, حضرت عیسیٰ کو جب سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا, عیسائی کہتے ہیں اس کو 2024 سال ہو گئے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہو گئے ہوں گے. کیا کر لیتے ہیں ہم, مان لیتے ہیں. انکار کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں, سوری مان لینے میں کوئی حرج ہے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں پہلا مہینہ جنوری تھا, پھر فروری, پھر مارچ, پھر اپریل, یہ اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کسی نے دھاندلی کی ہو بیچ میں. بادشاہ سلامت نے جیسے بھی 10 رکعت تراویح کھا گئے, آرڈر آ گیا ختم, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آرڈر. بادشاہوں کے تصرفات ہمیشہ سے دنیا پہ رہے, اور یہ گورے خود اس کے قائل ہیں کہ یہ شمسی مہینوں میں گڑبڑ کی ہے بادشاہوں نے. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے نا جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. اس کی پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. اس کی پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا. وہ اختلاف ایک دن کا ہوگا, ایک سے زیادہ دن کا نہیں ہو سکتا. اور اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. جیسے مہینہ 29 کا تھا ہم 30 سمجھ بیٹھے, اگلے مہینے تو گڑبڑ نہیں ہوگی نا. یعنی دیکھو 3 مہینے 29 کے آئے, ہم غلطی سے تینوں 30 کے سمجھے, تو پھر تو کیا ہوگا 27 کو چاند نظر آ جائے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا پچھلے مہینے ہم سے کیا ہوئی ہے, بولو غلطی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی بڑا بلنڈر ہو نہیں سکتا تھا چاند میں. چاند میں نا کوئی انسانیت میں کوئی کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ یا کسی کی طرف سے کوئی, یہ ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. جب کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہوگا, ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ پہلی تاریخ ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, پھر چوتھی ہے. پھر جب ختم ہو جائے گا, ایک مہینہ ختم ہو گیا, اب دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتے کراچی میں کوئی دھاندلی کر کے بولتے نہیں ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوا. بھائی وہ جاپان میں بھی نظر آ رہا ہے, امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے, ختم ہو گیا ہے. تو 12 مہینے کا مطلب 12 مہینے ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں آج 1446 ہجری ہے, 45 ہجری ہے, 45 ہجری ہے, 1445 ہجری ہے, تو اٹ مینز پکا ڈھکا 1445 سال ہو گئے نبی کو ہجرت کی. اس میں کوئی غلطی کا چانس ہے ہی نہیں, کیونکہ تو ساری دنیا چاند دیکھ کے کر رہی ہے نا. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ رمضان کو شوال کر دو, شوال کو کیا کر دو, رمضان کر دو. یہ ایک مہینہ بیچ سے کھا جاؤ. اور آسان کر کے بتاتا ہوں, آج بدھ ہے, کل جمعرات ہے. پوری دنیا میں اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے کہ آج بدھ ہے, کل جمعرات ہے, پرسوں جمعہ ہے. اب اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ کی کوشش کرے گا تو وہ ممکن نہیں ہے. تو شمسی مہینے جو سورج سے چلتے ہیں نا, ان میں آج گڑبڑ کا امکان تو ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ماضی میں امکان تھا, جبکہ چاند میں ماضی میں بھی امکان نہیں تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے سالوں کو ناپنے کے لیے نا, کہ 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال گزر گئے, اس کے لیے اللہ نے کیلنڈر کس کو بنایا ہے, چاند کو. پوری دنیا دیکھے گی اور بولے گی بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے اتنی دفعہ چاند گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا ہے, ایک مہینہ, پھر گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا دوسرا مہینہ, پھر 12 مہینوں کا 1 سال, پھر نیا سال. اس میں نئے سال میں کوئی کنفیوژن کبھی بھی ممکن رہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو کیسا گھٹتا گھٹتا. وہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ ایسے کیا ہے بہترین طریقے سے کہ اس موومنٹ کی وجہ سے گھٹتا ہے بڑھتا ہے. اس میں بھی ہزاروں لاکھوں سال سے کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں ہے. موومنٹ ایسی خاندانی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں, کبھی اسپیڈ تیز ہو رہی ہے, اس پہ آٹو پہ بھی لگا دو نا پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. کھڈا آ گیا دھڑم کر کے, کروز پہ لگاتے تھے نا لوگ اپنی گاڑی کو. کیسی گاڑی ہے یار اللہ نے. اچھا یہ جو چاند کی زمین کے گرد حرکت ہے نا, یہ اتنی عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. رکی ہوئی چیز کے گرد گھومنا آسان ہے, چلتی ہوئی چیز کے گرد گھومنا مشکل اور مینج رکھنا بہت مشکل.
دیکھو بیت اللہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں رکا ہوا ہے, اگر یہ گھوم رہا ہوتا تو یہ طواف آسانی کے بجائے کیا ہو جاتا, مشکل, کیونکہ ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم یار چل رہے ہیں تو وہ بیت اللہ بھی آگے کو چل گیا تھوڑا سا, ہمیں اپنی اسپیڈ اور ایک خاص اسٹائل میں مینیج کرنی پڑتی, بہت ٹینشن میں آ جاتے. تو یہ جو چاند زمین کے گرد گھوم رہی ہے نا, زمین رکی ہوئی تھوڑی ہے, وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے, سورج کے گرد. اور کمال کی بات ہے سورج اپنے سارے سیاروں کو اپنے گرد گھماتا ہوا بھی چل رہا ہے, چلتے چلتے گھما رہا ہے سب کے گرد. اور خدا کی قسم یہ دھماکے کے نتیجے بولو, اس لیے میں کہتا ہوں, میں پھر بھی مانتا ہوں کہ دھماکہ ہوا ہوگا, لیکن اللہ نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اتنی واضح باتیں ہیں نا اللہ کے وجود پر, کہ کوئی سائنس سے متاثر ہو کر اللہ کا انکار کرے گا نا, پھر اس کو اللہ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. بس آیتوں کو میں ختم کرتا ہوں جلدی سے. آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں لگا رہے, ہم سے ملاقات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ, میری 4 شادیاں, استغفر اللہ, یعنی یہ بھی ایک اس میں داخل ہے کہ اگر آپ آخرت کو بھول گئے ہیں. اور جناب میرے جو ہے میری صحت اتنی اچھی, اور میں اتنا جناب دنیا میں ترقی کر رہا ہوں, سروائیو کر رہا ہوں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اسی دنیاوی زندگی پہ کیا ہو گئے, مطمئن ہو گئے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا, راضی بھی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے. راضی کا مطلب تو خوش تھے, مطمئن کا مطلب بالکل تسلی ہے. تبھی لوگ آپ دنیا دار آدمی سے ملے نا, کیسی زندگی ہے, اس کو کبھی بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں بولوں میری زندگی بری ہے, میں زنا کرتا ہوں تو میں بولوں میری زندگی کیا ہے, بری. نہ, کیا گیا یار, بہترین. الحمدللہ, منہ سے الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں, بلکہ آپ تو ایتھیس بھی الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی خدا کا خوف ہے, ایتھیس کے مفتی یاسر صاحب سے بحث ہوئی نا, اس نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو. مفتی یاسر نے کہا خدا کو مانتے کدھر ہو یار جو خدا کا خوف کرو. ایتھیس کے یہاں کوئی مر جائے نا تو تعزیت بھی نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے. آج میری مرغی کا جنازہ اٹھایا, ہمارے شاگرد نے ویڈیو بھیجی, مفتی صاحب یہ مرغی پتہ نہیں کیوں مری ہے. کہنے والا تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے, نکلتے نکلتے رہ گیا. کیا یہ بیچاری مرغی مر گئی ہے, اور بس اب یہ ہے کہ میرا شتر مرغ کا بچہ مر گیا تھا, تو میں نے جس کو بتایا نا, تو انہوں نے کہا, جن کو میں نے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا آپ سے خریدا تھا, مر گیا یہ. تو اس کے منہ سے بھی ایسا جملہ نکلتے نکلتے رہ گیا. اس نے کہا بس اللہ میں جو مرحوم جو ہے نا اس کا, میں نے کہا بھائی یہ انسان ہے, سوری یہ جانور ہے, یہ مرحوم نہیں ہے. خیر, شتر مرغ بھی بڑی فلم ہے, میں نے شتر مرغ ذبح کیا تھا, اتنے بڑے بڑے کپ نکلے اس کے اندر سے, کچن کی چیزیں کھا جاتا ہے یہ کپ وپ. چائے میں چائے پی کے رکھتی نا, کپ کھا گیا. بہت عجیب فلم ہے بھائی یہ. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, کدھر چلے گئے ہم ہیں. ہاں وَطْمَأَنُّوا بِهَا, ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ دیکھ لیں جو مذہب کو نہیں مانتے لوگ, وہ کیسے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی, صحت بھی ٹھیک ہے, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, حالانکہ وہ زنا کر رہا ہوگا, وہ فرض نماز چھوڑ رہا ہوگا. یہ 2 جرم تو بہت تیزی سے آ رہے ہیں. نماز گئی, اسلام میں سب سے بڑا جرم فرض نماز چھوڑنا ہے. خوب سمجھ لو, نمازیں ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے. یہ نہیں کہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو تو ظہر کے ساتھ اثر ملا دی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آج کل یہ بھی ایک نیا فتنہ آیا سوسائٹی میں. ہر نماز آپ کو اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اگر اللہ نے کوئی گنجائش دی ہوتی نا تو میدان جہاد میں اللہ اجازت دے دیتا, وہاں بھی نہیں دی ہے. تو اسکالرز تو آج کل بہت آ رہے ہیں, حدیثیں پیش کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے خلا پہ بتایا نا, انشاءاللہ میں حدیثیں بتاؤں گا کہ کیا حدیث ہے اور اس کو پیش کس طرح سے کیا جا رہا ہے. خیر, تو سب سے بڑا حکم اسلام میں نماز. بے نمازی کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں ناکام ہوں. بے نمازی کیا کہتا ہے, میں کامیاب ہوں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت میں تھے نا, تو بزرگوں کی صحبت سے بڑا دل بنتا ہے انسان. تو نالائق مریدوں میں شمار ہوتا تھا, لیکن ایک چیز پیدا ہوئی تھی, ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملتی نا تو پتہ ہے کیا احساس ہوتا. نعمت ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی تھی, یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ناشکری نہ ہو جائے ہم سے, کہیں ناشکری. کیونکہ نعمتیں تو فرعون کو بھی ملی ہیں بھائی, قارون کو بھی ملی ہیں. یہی نعمت اگر شکر کے بغیر ملے تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے.
مجھے یاد ایک دفعہ میں ایسے ہی ہم کہیں سفر پہ نکلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی, وہ پانی وانی ہمارا ختم ہو گیا تھا, تو ایک یہ پہاڑی علاقے کی طرف نا KPK کی طرف, تو ہمیں پانی کا چشمہ نظر آیا, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کو بھی. ہم گئے, ہم نے پانی پیا تو مجھے یاد, چونکہ بزرگوں کی صحبت کا نا انسان پہ اثر پڑتا ہے. ہم تو ہیں تو نالائق اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں جب پی رہا تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, اصل نعمت ہے کہ تو شکر کی توفیق دے دے ہم کو. پانی بھی بڑی نعمت ہے بھائی, پانی تو کافر کو بھی ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے, یہ بھی نعمت ہے. لیکن اصل نعمت یہ کہ پینے کے بعد اللہ کی طرف دھیان جائے. یہ اگر نہیں جا رہا نا تو بھائی پانی پھر کوئی نعمت نہیں ہے. یہ تو کافروں کو ملی ہے, دشمنوں کو ملی ہے اللہ کے. ان کو تو منرل واٹر ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو. ہم جراثیم والا پیتے ہیں, گلا کیوں خراب چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے, کیونکہ یہ سارے فسادات انہی لوگوں کے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں, جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگانا چھوڑ دی. ان کا خیال ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے, مریں گے تو ختم ہو جائیں گے. سارے سائیڈ ایفیکٹ اسی کے شروع ہوتے ہیں. اور جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ کبھی بھی دنیاوی زندگی پہ مطمئن نہیں ہوتا. اس کو دولت کے انبار لگا دو. تبھی یہ جو لوگ علماء کو دیکھتے ہیں نا پیسے میں, سمجھتے ہیں یہ علماء اترا رہے ہیں. علماء کی نظر میں اس دولت کی 2 ٹکے کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے. نہ وہ اتنا خوش ہو رہے تھے اس دولت کی, تو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ کم ظرف آدمی سمجھتے ہیں میرے پیسہ آ جائے تو بہت خوش. خدا کی قسم علماء نہیں سمجھتے کہ بہت خوش قسمت ہے پیسہ آ گیا تو. یہ نہیں سمجھ, جو واقعی صحیح عالم ہوگا وہ نہیں سمجھتا. اس کو ایک نعمت کے طور پہ لیتے ہیں, اس سے زیادہ بہت بڑی عظیم نہیں نا, اس نعمت کے طور پہ نہیں لیتے. تو لیکن کم ظرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابے ان کو کیا مل گیا. جیسے کھلونا پکڑا دو جھنجھنا کسی بچے کو, دوسرا بچہ کہے گا او بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا, بڑے ہنس رہے ہوں گے ابے کیا جھنجھنا دے دیا. یہ ریوو گاڑی اور یہ دولت مولت یہ جھنجھنے ہیں بھائی, یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میرے سسر اللہ مغفرت فرمائے دوسرے والے, تو کیونکہ ایسا نہ وہ پہلے والے بولے بھائی میں زندہ ہوں تو نے مجھے مار دیا, مجھے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کون سے کی بات کر رہا ہوں. ان کے جب انتقال کا وقت تھا نا, بہت بیمار تھے وہ. میں جب ان کے پاس گیا تو عیادت کے لیے, ایک ہی جملہ زبان پہ, بھائی بیماری بھی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. اور حالانکہ کینسر تھا ان کو, ہڈی کا, پیچھے ریڑھ کی ہڈی. اس قدر تکلیف میں تھے نا وہ, اس قدر تکلیف. وہ بستر مرگ پہ پڑے ہیں, زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا بیٹا صحت بھی اللہ کی نعمت. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے نا, تو ان کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو حضرت سے سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, گناہ معاف ہوتے. کیسی تسلی. میرے استاد سے مفتی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیمار ہوئے, ان کو بہت سخت بیمار, حالانکہ جوان تھے, وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب میں ان سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گیا نا, تو نلکیاں لگی ہوئی ہیں, بہت سخت قسم پرسی کی حالت. اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی مجھے جذباتی سا ہو جاتا ہوں میں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, تو ہم سمجھے کہ شاید بیماری کی تکلیف میں کیا ہے, موت بھی ہے ظاہر ہے, بچے بھی چھوٹ رہے ہیں, سب کچھ. انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بس مجھے یہ فکر ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں, کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ وہ کیا کر دے, معاف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے کہ یہ ایسے نہیں ہیں. یہ جو ہے نا جو دنیا پہ مطمئن ہو گئے, یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پہ مطمئن نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے تھے بھائی اصل کیا ہے, آخرت ہے. اور ویسے بھی وہ اگر زندہ رہتے, اتنا پرانا واقعہ ہو سکتا ہے اب تو ویسے ہی انتقال کر چکے ہوتے. کوئی پہلے مر جاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے بعد میں مر جاتا ہے. میں نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو اس چکر میں کہ یار کاش بس مجھے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. مجھے مغفرت کی فکر ہے, صحت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ ذہن ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے کہ آخرت کو مسلط کر دو اپنے اوپر. تو یہ آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امیدیں نہیں لگاتے, بھول گئے ہمیں. ورضوا بالحیات الدنیا, اور یہ اگلی آیت اور مزیدار ہے. کیوں بھول گئے ہمیں,
اسی دنیا کی زندگی پہ کیا ہو گئے ہیں خوش, کیونکہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں, بنگلے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, شاپنگ سینٹر بھی ہیں, اور یہاں پر رنگ برنگی جو ہے بد نظری کے لیے عورتیں بھی ہیں, فوش فلمیں بھی ہیں, بڑی عیاشی ہیں یہاں پہ, شراب کباب بھی ہے. فرماتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, جس کے نتیجے میں یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. اب ان کو بتایا جاتا ہے یہ سود ہے چھوڑ دو, نہ یہ نماز ہے پڑھ لو, نہ یہ اب ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی جناب بزنس کمانے کے اور بہت سارے طریقے پڑھ رہا ہے, اب اسی میں الجھ کے رہ گئے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی, اللہ کی آیات سے تو غافل نہ ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. جن کا ٹھکانہ کیا ہے, آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے, تو آگ میں ڈال دے گا. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, بما کانوا یکسبون, جو جرم انہوں نے کیا ہے نا اس کی یہی سزا بنتی ہے. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, سزا ہمیشہ کی جہنم, یہ تو ظلم ہے. کہتے ہیں نا لوگ. بس یہ کافی ہے, آج میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے, صورت میں تو بہت کچھ ہے, ویسے بھی میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کروں گا, لمبا ہی ہو جاتا ہے بیان. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, بھائی جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ کی جہنم. ایک آدمی نے کفر کر لیا, ہمیشہ جہنم, بھائی سزا دے کے ختم کرو اس کو. تو خوب سمجھ لیں, جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی, ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے, یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر آیا آپ سے, یہ کسی ملک کا بادشاہ آیا, آپ نے جرم کیا کیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. شاہی محل میں بیٹھے ہوئے ہو آپ, کوئی بادشاہ کو آپ نے کیا کر دیا, تھپڑ لگایا. کیا آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو بھی ایک تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا عمر قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا, چاقو مارا تھا, مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا, جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے نا وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہی ہوں, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں, یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتابیں, اللہ کے پیغمبر, تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبروں کا انکار کر دیا تو پھر ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی, اتنی خرابی کہ اللہ کے باقی ہو جاؤ, اس کی بخشش نہیں ہے, اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی, مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو, عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس دن, سمجھ رہے ہو نا, غلط ہے, انٹیوں کو دیکھ لیا آپ نے. اللہ کو تو مانتے ہو آپ, قرآن کی اس آیت کو بھی مانتے ہو, یغضوا من ابصارہم, نظر کیا کرنی ہے, جھکانی ہے. یہ وہ جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم. بولو نہیں, جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے, ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی, وہ بعض دفعہ دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہوں. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے, آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے, اور نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بدنظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, اللہ نے یہیں کیا کر دیا, نمٹا دیا معاملہ. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسی طرح اور بھی بڑا کوئی جتنا بھی جرم ہو جائے نا, عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتاب کو, باغی نہیں ہو, عملی طور پر کوتاہی ہو گئی, اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو. ہاں ہے نا, جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ وہ بھی باغیوں میں ہی شمار ہوتا ہے. ہاں نا, کیا ہے نا, نہیں پڑھتا نماز تو نہیں پڑھتا نا, یا فخر, یعنی اس کو فخر سے بتا رہے ہو, وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں نا, تمہیں بھنگی, تمہیں شوق ہے اگر گدھے گھوڑے جیسی زندگی گزارنے کا, تو
गुनाह को गुनाह समझ के तो करो यार। दुनिया में जब तुम उसको ला रहे हो, घुमा रहे हो, सबको बिता रहे हो, रातों में होटल में रातें गुजार रहे हो, तुम ये शो कर रहे हो कि हम बागी हैं खुदा के, हमें इस जुर्म पे कोई निदामत बोलो नहीं। एक है जो मुंह पे कपड़ा डाल के तवाइफ खाने जाता है, वो भी मुजरिम है। एक है जो तवाइफ को साथ, वो भी गर्लफ्रेंड तवाइफ ही तो है, कोई फर्क थोड़ी है उसमें। तभी हदीस में आता है कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, जिहार से निकला है बुखारी की हदीस। हर उम्मत काबिल मुआफी है, लेकिन जो गुनाह इतराते हैं ना, दुनिया को बता बता के गुनाह करते हैं, अल्लाह कहता है जब इसको खुद अपने गुनाह पे शर्मिंदगी नहीं है, ये अपनी बख्शिश खुद ही नहीं चाहता, तो मैं क्यों करूं इसकी बख्शिश। तो बागियों के लिए माफी नहीं है, समझते हो। गुनाह हो जाए छुप के तौबा करो, माफी मांगो अल्लाह से, इसमें बड़ी है सजा मिलेगी। बाज़ दफ़ा यही होगा कि हो सकता है सिफारिश काम आ जाए नबी की, मिले ही नहीं सजा। बाज़ दफ़ा सजा ज़्यादा थी, आधी मिले, आधी माफ़ हो जाए अल्लाह की। जैसे कैदियों को जेल होती है, मिलती 14 साल की सज़ा है, निकल 7 साल में ही आते हैं, और हमारे यहाँ जाने से पहले ही निकल आते हैं सिस्टम के तहत, सिस्टम, बल्कि और दूसरों को भेज रहे होते हैं। अच्छा खैर, हमारा तो अजीब सिस्टम है ना, वो तो अल्लाह ही क़यामत के दिन अल्लाह हर चीज़ का फैसला करेगा, इसलिए ज़्यादा मायूसी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे तो फलाना, अबे जो जैसा है ना, ये असल आखिरत है भाई, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इस्राइल ने कितनी टेंशन ली होगी फ़िरौन की, यार ये इंसान का बच्चा है, बच्चों को ज़बह कर रहा है, क्या कर रहा है। अब बनी इस्राइल को टेंशन हो रही है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि सुबह शाम फ़िरौन को जलाया जाता है आग पे, ये तो क़यामत से पहले है, और उसके बाद तो हमेशा की आग में दाखिल किया जाएगा। अब बनी इस्राइल कह रहे हैं यार ये तो, अब तो तरस आ रहा होगा भाई, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है, अब तो तरस आ रहा होगा शायद उनको। तो इसलिए सज़ा मिलेगी, जो गुनहगार नाफरमान है, बागी नहीं है, सज़ा काट के जन्नत में चला जाएगा। और ये भी मुमकिन है अल्लाह माफ़ी कर दे, वैसे ही माफ़ कर दे, और ये भी मुमकिन है दुनिया में कोई सज़ा दे के, 2 चपट लगा के थोड़ी सी सज़ा दें तो वैसे ही माफ़ हो जाए। ये जो बीमारियां इंसान पर आती हैं, ये तो गुनाह क्या करती हैं, धोती हैं इंसान की। तो लेकिन अब ये नहीं कि गुनाह करना शुरू कर दें, हो सकता है पैगंबर की सिफारिश काम आ जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ना भी तो हो, क्योंकि अल्लाह ने धमकी तो दी है गुनाहगार को, इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना, जो भी गुनाह कमाता है बदला मिलेगा, असल कानून यही है। तो लेकिन उसमें अल्लाह अगर किसी को माफ़ कर दे तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो तौबा करते रहो और बचने की कोशिश करते रहो। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।